قصوری صاحب نے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورشید صاحب، یہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، پہلے ایران نے حملہ کیا، پھر پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا. یہ کیا ہوا؟ ایک اچانک اتنی تلخی کیوں پیدا ہو گئی؟ اور ہمارے جو ہم بہت صدیوں کے دوست ہیں، ان کے درمیان یہ کیا تصادم کی کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ دیکھیں، اس میں ایک ماضی سے بعد میں 2-3 واقعات سناؤں گا کو آپ کی ہماری ریلیشن شپ کا اندازہ ہو جائے گا. ایک کمپلیکیٹڈ بھی اور کلوز بھی ہے. میں دونوں واقعات آپ کو سنا دوں گا تاکہ اب کچھ اندازہ ہو جائے. لیکن پہلے یہ ہوا کیوں ہے اس وقت؟ وہ دیکھیں، آپ نے 100% کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ یہ صدیوں پرانی ریلیشن شپ ہے. ہمارے تعلقات تمدنی، مذہبی، ثقافتی، ہمارے جو بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال، مرزا اسد اللہ خان غالب کا پہلا جو دیوان تھا وہ بھی فارسی میں تھا. اور میں جب ایران جایا کرتا تھا تو بڑی خوشی سے میرے جو ہم منصب اور جن لوگوں کو ملا کرتا تھا اقبال لاہوری کا خاص طور پر ذکر کرتے تھے. اور ہمارے ہاں بھی بڑی گرم جوشی تھی. گرم جوشی کے بھی آپ کچھ واقعات سناؤں گا. اچھا، اب میں آپ کو وجہ اس وقت جو ہوا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی بتا رہا ہوں، حالانکہ اس وقت کئی لوگ اس کو ڈینائی کریں گے. میرا فرسٹ ریئیکشن تھا، آپ کا نے آج ٹی وی پوچھا، کل بھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے ایرانی گورنمنٹ کو اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. حالانکہ اب بہت کچھ فورن منسٹر کا بیان بھی چلایا جا رہا ہے. میں یہ اپنے تجربے سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ جس وقت پرائم منسٹر کو وہ ملے تھے، اول تو اگر یہ پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ کوئی جا کے یا ملتے ہی نہ، کوئی بہانہ ہو جاتا کہ جی ٹائمنگ شیڈیولنگ بڑی مسئلہ ہوتا ہے تو نہیں مل سکتے، کال آن ضروری تو نہیں ہے نا جی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہو گیا تھا اور ان کو علم تھا تو کوئی بہانہ بھر کے کینسل کیا جا سکتا کہ طبیعت خراب ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، تہران سے کال آ گئی. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ملے، فورن منسٹر کو آ کے ملے جو افغانستان پہ اس کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہے انہی دنوں میں. پھر جوائنٹ ملٹری ڈرلز ہوئی ہیں پاکستان کی اور ایران کی. دونوں ملکوں کی بحریہ میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. میں آپ کو اندازہ کر جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں مختلف پاور سینٹرز ہیں. واشنگٹن کے پاور سینٹرز کا تو ہم سب کو علم ہے. ایران میں ہر چیز کچھ پردے میں ہے لیکن کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک کہ وہاں جو ہے ٹھیک ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے صدر ہیں، لیکن جب کبھی ہم جاتے تھے وہاں تو صدر ساتھ ہمارے جایا کرتے تھے. اگر کبھی ہم نے ریبر پہ کال کرنا ہوتا تھا، ریبر ان ادر ورڈز بہت سینئر چیز ہیں. پھر اس کے بعد ایک پاور سینٹر ہے اسلامک ریولوشنری گارڈز یا پاسداران، ان کی ایک اسپیشل اپنی پوزیشن جی. اور جو اسپیشل پرابلم ہوا ہے وہ ہوا ہے پاسداران انقلاب کا. 2-3 نہیں، اکٹھے واقعات ہو گئے. ایک تو اگر آپ فورن منسٹر کا بیان دیکھیں ایران کے، تقریباً وارننگ دی تھی انہوں نے اسرائیل کو کہ اگر آپ فلانی لمٹ سے کراس کیے تو پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اب لمٹ کیا ہے؟ انہوں نے تو ملیدہ بنا دیا. بیچارے فلسطینی جو ہیں، جو ان کا حشر ہے، جو بیچارے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس میں ایران کا قصور نہیں ہے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، اسرائیل کا قصور ہے. لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ ایران کے فورن منسٹر نے بھی یہ امپریشن دیا تھا، کیونکہ ایک قسم کا ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی سیکیورٹی جو ہے، خاص طور پر امریکہ سے اس کو خطرہ ہے، اسرائیل سے خطرہ ہے. اسی لیے یہ حوثی ہوں یا حزب اللہ ہوں یا حماس ہوں، یہ ایک اس کے لحاظ سے فرنٹ لائن ڈیفنس ہے ان کا. تو جب وہ ایران بولتا تھا تو وہ اصل میں اپنے لیے بھی بول رہا ہوتا تھا. ہوا یہ ہے کہ جب کچھ نہیں ہوا تو ایک تو وہ سوالات کئی کیے گئے. اس کا ایک بڑا جو میچور طریقہ تھا کہ کچھ فورن منسٹرز کو کی فورن منسٹرز سے بات کی جا سکتی تھی کہ جی ہم آپس میں بتائیں کیا ہم نے کیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر شام میں وہ موسوی صاحب جو ان کے نمائندے تھے ان پہ حملہ اسرائیل نے کیا اور کلیم کیا کہ ہم نے کیا. پھر ان کے جو وہ ہیں
ہیرو ان کو ان کی دوسری برسی تھی جنرل کیا ان کا دماغ سے میرا نام نکل گیا قاسم سلیمانی. سلیمانی صاحب بہت بڑے ہیرو تھے جی. قاسم سلیمانی بہت بڑے ہیرو تھے ایران کے, اور اس سے پہلے ایران نے کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی اسرائیل کے قتل کیے ہیں. قاسم سلیمانی انہوں نے کہا تھا ایرانیوں نے ہماری ریڈ لائن ہے. اب قاسم سلیمانی بھی بیچارے شہید ہو گئے. اس کے بعد جب اس کی اینیورسری اسرائیل نے تو ایران کے زبردست دھماکہ ہوا. اسرائیل نے ایران کے کئی سائنٹسٹ جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جی. بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ قتل کر دیے ہیں دن دہاڑے. اب پھر یہ ہوا کہ جب ان کے ہاں یہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ کہ 100 بندے شہید ہو گئے ایران میں ان کے مقبرے کے اوپر, اور 200 بندے سے زیادہ 11 اس میں بیچارے انجر ہو گئے, کئی کریٹیکلی. تو بڑی اس پہ کوسچننگ ہونے لگی ایران میں. ایک اس کا جو عجیب و غریب جواب دیا, شام پہ حملہ کیا, عراق پہ حملہ کیا, اور اب پاکستان پہ حملہ کر دیا, تھنکنگ کہ اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے. یہ سٹینڈرڈ طریقہ ہے پرانا, لیکن بڑی عجیب و غریب ہے. اگر کوئی آج خوش ہے ملک تو وہ اسرائیل ہے, اور نمبر 2 بیچارے وہ تو چھوڑے چھوڑے شام اور جو عراق ہیں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, فوجی ان کی بیچاروں کی چھوٹی ہیں. کس غلط فہمی میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا؟ پاکستان نے ثابت کیا ہے. میں آپ کو ایک تو آپ کو ہر ایک کے علم میں ہے کہ ہندوستان نے جب کوشش کی تھی ہمارے ہاں حملہ کرنے کی رات کو, تو اس کا جواب دن دہاڑے پی ایف نے دیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ ہم کو چھپ کے نہیں کر رہے. ان کے 2 جہاز بھی گرائے تھے. ابھی نندن کو گرفتار کر لیا جو ان کا پائلٹ تھا. تو پھر اس کے علاوہ یہ تو انڈیا کے ساتھ تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ بمبئی پہ حملہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک تھا. میں جو بامبے میں کئی کلنگز ہوئی ہیں, اور انڈیا نے بلیم کیا کہ جناب یہ جو ہے یہ تو اس کے پیچھے حافظ سعید صاحب کی جماعت ہے. مجھے امریکنز اس وقت ایک فارمر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے سینیٹر مکین اور جان اور سینیٹر لنڈزے ابھی بھی حیات ہیں اور سینیٹر ہیں, اور ہال بروک. میسج آئی کہ کوائٹلی وہ مجھے ملنا چاہتے ہیں. میں ابھی فورن منسٹر نہیں رہا تھا لیکن میری رائے لینا چاہ رہے تھے. ان کو خطرہ تھا, وہ دلی سے آئے تھے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو جائے گی تو ہم رکوانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا ترکیب ہے؟ کہنے لگے ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اجازت دیں اسرائیل انڈیا آ کے حملہ کرے مرید کے پہ, زیادہ نقصان نہ ہو اور چلا جائے تو شاید جنگ بچ جائے گی. میں نے ہنس کے کہا جناب آپ تو جنگ انشور کر دیں گے. جس دن حملہ ہوا پاکستان آرمی ایئر فورس پہ اتنا پریشر ہوگا عوام کا کہ وہ فوری جواب دے. تو وہ بھی چیز تھی. تو ایران کو کیوں غلط فہمی تھی کہ پاکستان اس کا کوئی جواب نہیں دے گا, اور جب ان کے فورن منسٹر نے کہا کہ آئندہ ہوگا تو پھر بھی کریں گے. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کیا تو انہوں نے اس جھنجھلاٹ میں کنفیوژن میں پبلک اٹینشن ڈائیورٹ کرے. اب دیکھیں ہماری ریلیشن شپ کیسی ہے, بہت کلوز بھی ہے اور بہت عجیب و غریب اس کو اسپیشل قسم کی ریلیشن شپ ہے. اس میں کافی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں, اور اس میں کچھ انڈر لائنگ ہاسٹیلیٹی تو نہیں لیکن نیگیٹیوٹی ضرور ہے. جب شاہ و ایران کی حکومت تھی تو کوئی شک ہی نہیں کہ پاکستان کا قریب ترین دوست ایران تھا, ہر لحاظ سے ہماری مدد کرتا تھا. جب سے انقلابی ایران آیا اس میں کچھ انفارچونیٹلی فرق پڑا, تو اس میں پڑا. تو اس کے بعد آپ کو ایک ایسے 2 واقعہ جس سے ہماری قربت اور جس میں ہماری ریلیشن شپ کے اندر ٹینشن نظر آئے گی. ہم تھے ایک کانفرنس میں, تو پریزیڈنٹ آف ایران نے ہمیں میسج دی کہ وہ ہم سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں, پریزیڈنٹ مشرف سے اور مجھ سے, اور باقی آفس کسی کے سامنے بات نہیں کریں گے. اور انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم پہ پریشر پڑ رہا ہے, IAEA آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس یورینیم انریچمنٹ اتنی زیادہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں لے رہے. تو پریزیڈنٹ اور میں حیران ہو گئے بھئی کیا ہمارا اس سے کیا واسطہ. تو پریزیڈنٹ نے ان سے پوچھا, پریزیڈنٹ مشرف نے بھی, اگر آپ کی انسپیکشن ہوئی ہے تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ تو
بڑی خفت سے ندامت سے کہنے لگے جی وہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی پرزے آپ کی طرف سے آ گئے تھے. اب میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا. تو پریزیڈنٹ نے بڑے غصے میں کہا مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ ہمارا نام لگانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے خود ہے. اب اس سے آپ کو انڈر لائنگ ٹینشن نظر آ رہی. اب دیکھیں جب ایران مشکل میں تھا 2 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں نیوکلیئر پروگرام پہ. تو عارف جو ان کے علی لاریجانی صاحب ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت, بعد میں شاید اسپیکر بنے اور ابھی بھی کسی اونچے عہدے پہ ہوں گے, وہ خاص طور پہ میرے دفتر آئے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے, کہنے لگے آپ کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, آپ ہمارے بھی دوست ہیں, ہماری مدد کریں. ہم نے کہا کیا مدد کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ یہ کریں برائے مہربانی کہ آپ پریزیڈنٹ بش کو کہیں اور کونڈولیزا رائس کو کہیں کہ ہم نہیں بنائیں گے نیوکلیئر بام, لیکن ہم سے کوئی اگریمنٹ ایسا کر لیا جائے. اور انہوں نے میں نے مل کے ایک ڈرافٹ بنایا, وہ ڈرافٹ میں امریکہ لے کے گیا اور میں نے کونڈولیزا رائس کو دکھایا. یہ دوسری بات ہے, امریکہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا ایران سے ڈائیلاگ میں, لیکن وہ ہم پہ اتنا ٹرسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کہہ رہے تھے. دوسرا امریکن نے مجھے کہا, میں کوالالمپور میں تھا, کہ جی آپ وہ 2 کانفرنسز تھیں, ایک میں ایرانی فارن منسٹر اٹینڈ کر رہے تھے, ایک میں کونڈولیزا رائس تھیں. کونڈولیزا رائس نے مجھے کہا سنا ہے کہ آپ شام کو متقی صاحب سے مل رہے ہیں جو ایران کے فارن منسٹر ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیچیدگی بھی آپ کو نظر آئے اور قربت بھی نظر آئے. تو میں نے کہا میں تو مل رہا ہوں, آپ کو کیوں اس میں تشویش ہے؟ ان کا ہاں آپ ان کا ایک فوراً میرا پیغام پہنچا دیں. میں نے کہا میں آپ کا پیغام پہنچا دوں, ٹھیک ہے بتائیں کیا بات ہے.